اسرائیل کو تو ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن جو فلسطینیوں پر مظالم ہو رہے ہیں اس پر آواز نہیں اٹھائے گا۔ عالم اسلام کے اندر جس قدر تباہی مچی ہوئی ہو، اس ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے یمن کے اندر سعودی عرب کے ساتھ مل کر وہ لاکھوں معصوم لوگوں کو مار دیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاہے کشمیر کے اندر 75 سالوں سے ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہو، جس کو بیان کرنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نہتے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طرح کے لوگ، کس طرح وہاں پہ دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی جیل، 9 لاکھ سے بڑی آرمی، 9 لاکھ سے زیادہ آرمی کشمیر کے اندر، ہر گھر کے سامنے آرمی ہے اور ہر بندے پر ان کی نظر ہے، جو بھی انہیں نوجوان نظر آتا ہے اسے وہ مار دیتے ہیں، اور کشمیری چیخ رہے ہیں، لیکن نہ تو امت مسلمہ عالم اسلام کے کانوں میں کشمیریوں کی آواز پڑتی ہے۔ چلیں آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ کان بند کر لیں، مت سنیں آپ کشمیریوں کی آواز، مت سنیں آپ فلسطینیوں کی آواز، کسی کی بھی نہ سنیں، لیکن ان پر ظلم نہ ڈھائیں، ان کے لیے سزا نہ بنیں، ان پر مزید ظلم نہ کریں، ان پر ظلم و جبر کی انتہا مت کریں۔ اگر ان کے سہارا نہیں بن سکتے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے خون سے ہاتھ بھی مت رنگیں۔ لیکن متحدہ عرب امارات نے جس طرح سے فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگے، ان کی قربانیوں کو بیچا، ان شہداء کو بیچا، مسجد اقصیٰ کو بیچا اسرائیلیوں کے سامنے، اسی طرح سے اب انہوں نے کشمیریوں کا لہو بھی، کشمیریوں کی قربانیاں بھی بیچ دی ہیں، اور جس قدر کشمیر پر ہے ایک کوئی لولو گروپ ہے، اس طرح کے ڈیفرنٹ گروپس ہیں جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ غالباً لولو گروپ جو ہے وہ انڈین ایک بلینر ہے، دبئی بیسڈ، جو اس کو کر رہا ہے، لیکن یہ ٹوٹل ملا کے تو بلینز کی انویسٹمنٹ ہے، کروڑوں کی، جس میں ڈرائی پورٹ ہے جو کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس کے بعد مال ہے جیسا کہ آپ نے کہا، اور اس کے بعد کچھ اور جو پروجیکٹ ہیں، میڈیکل سکول ہے اور میڈیکل ہاسپٹل ہیں اور اس طرح کی دیگر فیسلٹیز۔ تو یہ ہیوج انویسٹمنٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو اے ای کو کیا ضرورت پڑ گئی، اور یو اے ای مین دبئی، دس از گورنمنٹ آف دبئی، جو ڈی پی گروپ ہے وہ گورنمنٹ آف دبئی کا وینچر ہے، یا وہ اسی کا ہے، سرکاری آپ کہہ سکتے ہیں۔ سو از ناٹ اے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آل ٹوگیدر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2019 کے بعد جتنا شور پڑا تھا اس کی موجودگی میں ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اتنا بڑی انویسٹمنٹ کریں۔ سو از ناٹ اباؤٹ منی اور میکنگ منی، یہ جو ہے منی میکنگ کا مسئلہ نہیں ہے، دس از اے میسج، اور اس میں جو میسج ہے، سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ جی بھارت نے وہاں پہ جو ڈیسیجن کیا 2019 5 اگست کو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات انہوں نے 2019 میں بھی، یو اے ای واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ان کے درمیان نیگوسیشن ہوتی رہی، ڈائلاگ ہوتا رہا، اور یہ جو انہوں نے میسج دیا، یہ بہت بڑا میسج اس لیے تھا ہے کہ وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے دو چیزیں، یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے ہمارے آڈینس کے لیے سمجھنا، کہ دو قسم کے امپریشنز ہیں جن کو ختم کرنا مودی گورنمنٹ یا گورنر سنہا جو ہے کشمیر، جموں کشمیر کے گورنر، ان کے لیے ضروری ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ کشمیری لوگوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ آپ نے ہمارا سٹیٹس چینج کر دیا، جو نیا سٹیٹس ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس، ایک جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی جس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے، یہ ایک امپریشن ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ مودی صاحب کی یہ موو جو ہے الٹیمیٹلی فیل ہوگی، چونکہ جب لوکل لوگ بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو انٹرنیشنلی بھی نہیں کریں گے، تو وہ ان کو واپس لینی پڑے گی، ایک اس کا تاثر یہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ملٹل کنٹینیو ہے، ایک انارکی کی سچویشن ہے، ایکسٹریمزم ہے، حملے ہو رہے ہیں، تو اس کو مودی صاحب جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکے، تو اس لیے وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ یہ دو اہم اور آبجیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں جن کو ڈیل کرنا ان کے لیے ضروری تھا، جس کے نتیجے میں یہ ایکشن جو ہو رہا ہے، اس میں از ناٹ اباؤٹ 2 بلین اور 3 بلین، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جس کا کسی بھی بلین ڈالر میں آپ قیمت نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب انہوں نے راضی کر لیا، اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ ہم جو ہے یہ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے یہ سارے میسیجز کلیئر کر دیے کہ پہلی بات ہے کہ انڈین جو ڈیسیجن ہے دیٹ از جسٹیفائیبل، سیکنڈلی جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ انڈیا نے کیا ڈیسیجن کیا ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں،
اب یہ جو اتنے بڑے بڑے میسج ہیں نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نریندر مودی صاحب کا گزشتہ 2-3 سالوں میں ایک ماسٹر سٹروک ہے. اس کو آپ دبئی کا کام نہ سمجھیں، یہ مودی صاحب کی ایک سکسیس ہے، اور جو کشمیری پالیٹیشنز کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج آپ کہہ لیں، یا ایک بہت بڑا امتحان کہہ لیں، کہ وہ جو ان کی دل میں یقینی جو ڈگمگاہٹ ہے، اور جو ان کی پالیٹکس میں انسرٹنیٹی کی جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں، اور جو مختلف سٹینڈ لیتے رہے ہیں، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ بھائی اب آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سویلین پہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ فیکٹ بھی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ 2-3 مہینوں میں جو امیگرینٹ ہیں جموں کشمیر میں، ان پہ حملے ہوتے رہے، جو کہ قابل مذمت بات. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو بھی کر رہا ہے جس بھی انٹینشن سے کر رہا ہے، چونکہ یہ جو امیگرینٹس ہوتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں، یہ انگلینڈ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں، وہ اکنامک ریفیوجیز ہوتے ہیں، جو ڈسپلیسڈ پیپل ہوتے ہیں اپنی دھرتی سے، اور وہ اپنے روزگار کی خاطر ٹو میک اے لیونگ جو ہے وہ جاتے ہیں. ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ان پہ حملے کرنا یا ایسے نہتے لوگوں کو مار دینا جو ہے ایک خوفناک عمل ہے. لیکن یہ کام وہاں پہ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایسی سچویشن میں ہو از گوئنگ ٹو کم اینڈ پٹ دیئر ڈالرز، جہاں پہ کہ یہ تو شیر کے منہ سے پیسے نکالنے والی بات ہوئی. یہ کون سا بزنس ہے دنیا میں؟ آپ دیکھیں 200 سے لگ بھگ ملک ہیں جن میں سے ایٹ لیسٹ 90% جو ہے دے آر کمپلیٹلی پیسفل. جہاں آپ جا کے انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کا سرمایہ بھی محفوظ ہے، آپ کا ریٹرن بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو وائی دے آر ٹیکنگ سچ اے ہیوج رسک ایز اے مسلم کنٹری ٹو گو ان ٹو اے پلیس لائک دس، اور یہ ایک اتنی بڑی کنٹراورسی جو ہے وہ کریٹ کر کے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کا جو ساری ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے. از اے ٹوٹل فلاپ، از اے ٹوٹل فیلئر جس کو آپ کہتے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کی ساری بڑکیں، ان کی ساری وہ رٹی ہوئی تقریر جو غالباً ایچیسن میں انہوں نے 40 سال پہلے رٹی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو ہلکے سے ہونا ہے. ان کے سارے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، ان کی وہ بیکار کی باتیں، اور اپنے لوگوں پہ اس طرح کا اٹیک جو انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ جو آپ کی جو مسلم کمیونٹی کا جو آپ نے شور ڈالا ہوا ہے، اور جو مسلم امہ کا شور ڈالا ہوا ہے، وہ سب فراڈ ہے. کوئی مسلم امہ کا کوئی یہاں پہ کہانی نہیں ہے. اگر دبئی نے آج ایک ڈیسیجن کر لیا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ OIC ان کے ڈیسیجن کے ساتھ ہے. OIC کا دوسرا مطلب سعودی عرب اور UAE اور یہ جو گلف کی عرب ریاستیں ہیں وہی OIC ہے. باقی تو یہ گاویں ماجے ہیں جنہوں نے خواہ مخواہ لو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سامنے اسی طرح سے اب انہوں نے کشمیریوں کا لہو بھی، کشمیریوں کی قربانیاں بھی بیچ دی ہیں، اور جس قدر کشمیر پر جو ہے ایک بڑا وار کیا گیا بھارت کے ساتھ مل کر. ذرا خبریں سنیے. سب سے پہلے تقریر تو ہوتی رہے گی. ڈان نیوز کی خبر ہے، دبئی حکومت کی زیر ملکیت کمپنی مقبوضہ کشمیر میں ڈرائی پورٹ تعمیر کرے گی. مقبوضہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سینا کا کہنا ہے کہ بندرگاہیں بنانے والی دبئی کی معروف کمپنی DP ورلڈ مقبوضہ وادی میں ڈرائی پورٹ بنانے کے لیے تیار ہے. اب یہ UAE کا کشمیر کے اندر کوئی پہلا منصوبہ نہیں ہے. یعنی ان منصوبوں کے ذریعے بھارت کا قبضہ مضبوط کیا جا رہا ہے ایک ڈسپیوٹڈ ایریا کے اندر. UAE کی گلف نیوز کی خبر پڑھیے. UAE بزنس ہاؤس سائن کی ایگریمنٹ ود انڈین یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر. یہ گلف نیوز کہہ رہا ہے کہ انڈین یونین آف ٹیریٹری کشمیر، انڈین کشمیر، انڈین جموں اینڈ کشمیر، اس کے اندر UAE جو ہے اس کا جو ہے UAE کی کمپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. یہ ایک اور گلف نیوز ہی کی خبر سنیے. UAE's لولو گروپ کنفرمز investment 100 million investment push into Jammu and Kashmir. Lulu is already a major importer of fresh produce from the Indian state. اچھا جی، یہ لولو انڈیا کا ایک بڑا بزنس گروپ ہے جس کا دفتر ہے، آفس ہے، جو ہیڈ آفس ہے وہ UAE کے اندر ہے. یہ بھی کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ہندوستان 39 MOU سائن کر چکا ہے کہ کوئی بھی انڈین آ کر یہاں سے زمین خرید سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ کچھ دیر پہلے خبر آئی تھی، جموں اینڈ کشمیر دبئیز ایمار گروپ ٹو ڈیولپ 5 لاکھ اسکوائر فٹ شاپنگ مال ان سری نگر. ایمار گروپ
यूएई के अंदर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स हैं उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और ख़ासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर भी यूएई का लुलु ग्रुप, ये आप डीपी वर्ल्ड और ये ईमार ग्रुप, तीनों यूएई के, एक ही मुल्क कोई दूसरा नहीं, तीनों यूएई के ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा करने जा रहे हैं और भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। और क्या किया गया है? फार्मर जम्मू एंड कश्मीर सीएम्स टू लूज एसएसजी सिक्योरिटी कवर। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, ये वो लोग हैं जो फार्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं भारतीय कठपुतली हुकूमत के। अब इनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, यानी एसएसजी का जो कवर था वो हटा लिया गया है। अब इनको कोई भी गवर्नमेंट की जानब से सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। अब ये सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि ये भी आप बोल रहे हैं ना, ये भी हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जब यूएई आ रहा है, एक इस्लामी मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है, जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना, जिसने इंडियन नैरेटिव को माना है और एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जहां हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, तो इस वक्त इमरान खान साहब का जो कहते हैं मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं, मैं कश्मीर का सफीर हूं और फिर यूएई के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब का कड़ा इम्तिहान है। इस पर पाकिस्तान को एहतजाज करने की, एक्शन लेने की, इसको रोकने की जरूरत है। चले मुजाहिदीन तो रोकेंगे ही रोकेंगे। ये मनोज सहना पहुंचा हुआ है ना यूएई के अंदर, इससे सवाल किया गया मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमारी डूब तो नहीं जाएगी। मनोज सहना ने कहा है हाँ हमले हो रहे हैं, लेकिन वो हमारा मसला है, सिक्योरिटी देना हमारा इशू है, हम सिक्योरिटी देंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अगर इतनी बड़ी कंपनीज आ रही हैं यूएई की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ज़ाहिर है भारत ने मज़ीद कश्मीरियों को दबाने के इंतज़ामात भी कर रखे होंगे। लिहाजा अब वक्त है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर बाजा को हर हाल में एक्शन लेना होगा, हर हाल में आवाज़ उठानी होगी। देखें, कुदरत, एक एक्शन कुदरत की जानब से होता है। सारी दुनिया के इंसान चुप भी कर जाए ना तो कुदरत ज़रूर मजलूमों का सहारा बनती है। खबर सुनिए अल जज़ीरा की, इंडिया फेयर्स अनदर कोविड केसेस हिट 7 मंथ हाई। 7 महीनों के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये अल जज़ीरा कह रहा है, और भारत के बेशुमार दीगर अखबारात में आप ये जान सकते हैं, ट्विटर पर जान सकते हैं कि 7 महीनों के बाद यानी जून के बाद अब कल जो आज केस आए हैं, जो ताज़ा तरीन खबर है, 1,17,000 से ज़्यादा, 1,17,000 से ज़्यादा केस एक ही दिन में भारत के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। 1,17,000 से ज़ायद केसेस। और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोविड का, वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से अब भारत के अंदर फैल रहा है। हालांकि भारत ये दावा करता है कि उसने अपनी एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेटेड कर दिया है, वैक्सीन लगा दी है, यानी आधे से ज़्यादा आबादी